جی آصف آواز آ رہی؟ ہلو، ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز؟ آواز آ رہی؟ کلیئر ہے نا؟ اب آ رہی ہے آواز؟ چلو اسٹارٹ کریں. جیسا کہ پچھلے کلاسز میں ہم نے دیکھا، ڈاکٹر استاد محترم محمد الدین فاروقی سر نے امور طبیعیہ کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی. اس کو تھوڑا سا میں بیسکس میں جا کے پھر میں ڈائریکٹلی ڈس آرڈرس کے اوپر بات کروں گا. بیسیکلی یہ جو ہم نے آج کا ٹاپک ہے امراض معدہ و جگر. پہلے میں امراض معدہ پہ تفصیلی بات کروں گا، اس کے امراض میں. اس کے بعد لیور کا، یہ بھی میرا بہت بڑا ٹاپک ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلدی اس کو جتنے اپنے جی پی لیول میں یا اسپیشلٹی لیول میں جو پریکٹس میں ہم کو دشواریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر میں زیادہ فوکس کروں گا، نسبت اناٹمی اور فزیالوجی کے. بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک عضو کا ایک مزاج ہوتا ہے اور کیفیت ہوتی ہے. اسی لحاظ سے معدے کا بھی نظام وہی ہے جو دوسرے آرگنس کا، جیسا ٹیمپرامنٹ بولیے یا فنکشنس بولیے اس کو. تو اس کا اسٹمک کا جو مین فیکٹر ہے جو اوور آل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کے حساب سے ہمارے پاس جو مزاجیں پائی جاتی ہیں ہار بارد رتب یابس، اسی لحاظ سے اسٹمک کا جو ٹمپریچر ہے ہار رتب، جو ہم کو غذا کے اندر قوت ہاضمہ کے لیے یا قوت جاذبہ کے لیے، ماسکہ کے لیے اور دافعہ کے لیے مہیا کرتے رہتا ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کے پوائنٹس جو غذا کی جو قوتیں ہیں. ہلو، آواز صاف نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ. اب آ رہی ہے؟ ہلو، نہیں نیٹورک کا پرابلم. اب آ رہی جی ہے السلام آواز؟ علیکم. آواز بہت کم آ رہی ہے، پھنسی ہوئی آواز آ رہی ہے بہت کم. ایک سیکنڈ. اب آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ ایک سیکنڈ میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں، کچھ نیٹورک ایشو ہوگا. ایک سیکنڈ. جی، جیسا کہ میں ابھی بتایا، ہر عضو کا ایک مزاج ہوتا ہے. وہی معدے کا جو مزاج ہے اس کے حساب سے ہم اگر دیکھیں گے تو ہر رقم ہے. ہم کو جو اس میں قوتیں مہیا کی گئی ہیں معدے کے اندر، وہ 4 قوتیں، جیسا کہ پچھلے ٹاپکس میں فاروق سر نے بتایا تھا کہ اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے جو قوت ہے وہ ہے قوت ہاضمہ. قوت ہاضمہ اصل میں آ رہی نا آصف بھائی برابر؟ آ رہی ہے. ہاں چلو ٹھیک. قوت ہاضمہ غذا کو ایک حساب
سے اس کو نزج کا کام کرتی ہے، ہضم کرنے کے طور پہ جزء بدن بناتی ہے، اس کے بعد خزلی کی صورت میں یا غذا کی صورت میں اس کو تبدیل کرتے رہتی ہے۔ یہ جو چار کیفیت ہے پورا میٹابولک ڈس آرڈرس بولیے چاہے کوئی بھی میدے کے امراض بولیے اسی کے اوپر ڈپینڈ ہے۔ غذا میدے میں داخل ہونے کے بعد جو مین اس کا جو جوہر بناتی ہے اس سے تبدیل ہونے کے بعد تبدیل ہونے تک اس کے بیچ میں جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے ڈس آرڈرس بھی وہیں پہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہضم میدی ہے، ہضم کبدی ہے، ہضم عروقی ہے یا ہضم عضوی ہے۔ اسی کو ہم بیسیکلی جو یہ چار قوتیں ہیں اس کا سب سے پہلے جو قوت ہے وہ قوت ہاضمہ کا ہے، اس کے بعد قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ یا قوت دافعہ۔ قوت جاذبہ سب سے اول جو قوت ہے جو اجزاء کو جذب کرتی ہے، سب کو معلوم ہے میٹابولزم وہی پارٹ میں فرسٹ پارٹ میں ہوتا ہے اسٹمک کے، اور اسی کو جذب کر کے وہ اعضاء تک اپنی جوہر ہے یا غذا ہے جو بھی ہے وہاں سے مہیا کرتے رہتی ہے۔ قوت ماسکہ یہ غذا کو اس وقت تک روکے رکھتی ہے جب قوت ہاضمہ کا عمل ہو چکا ہوتا ہے یا ہونے کو ہے، تو اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کے اجزاء جو بھی ہے نیوٹرینٹس ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، اس کو جذب کر کے اس کو روکا جا سکے اور وہاں کی قوت کو ہضم کے اوپر اس کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو میٹابولک ایکٹیویٹی جو بھی ہوتی ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے قوت ہاضمہ، اور ظاہر سی بات ہے غذا کو ہضم کرتی ہے اور وہی اجزاء کو جذب کر کے جس نے قوت ماسکہ کو روکا ہے اسی کو فیوچر یعنی کہ آگے فیوچر استحالہ یا میٹابولک ایکٹیویٹیز کو لے کے پھر وہاں سے جزء بدن بنتی ہے، جو آرٹریز اور وینز کا جو بھی ابزارپشن ہے وہاں پہ۔ لاسٹ ہے اس میں قوت دافعہ جو فضلات کو دھکیلنے کا کام یا نکالنے کا کام کرتے رہتی ہے، جو غذائیت کو ہضم ہونے کے بعد یا تو جزء بدن بھی بنتی ہے یا جزء بدن نہیں بھی بنتی ہے۔ جو گندے موادات ہے جو وہاں کے جو منجمد شدہ رطوبات وغیرہ ہے اس کو جو متفن غذا وغیرہ ایکسٹرا جو بھی ہے وہاں سے نکالنے کا کام کرتے رہتی ہے۔ یہ میدے کے اندر پائے جانے والی یہ چار قوتیں ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے ہار بارز رطب یابس، جیسا کہ وضو ہار رطب ہے، تو اسی کے استحالے سے جو بیماریاں جو ہم کو عمل میں آتی ہیں، جو ڈیلی ہم جو روٹین پریکٹس میں دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا جو ایکچولی یہ جو وضو ہے وہ ہم عام طور پہ اس کو ایک طبی سلطنت آدم کے طور پہ اس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو مرکب روح ہے، گوشت ہے، اعصاب ہے، اسی کو گھیرے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کو اناٹومیکل اسٹرکچر اور فزیولوجی اس کی تھوڑی سی معلوم رہنا چاہیے کہ نروس پین کیسا ہوتا ہے اور ڈل پین کہاں ہوتا ہے۔ تو اس کو 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ایسوفیگس ہے اور اسٹمک کا پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ جو فم میدا کہتے ہیں یا مؤخر اور مؤدب میدا بھی کہتے ہیں، جو تھوڑا سا اسکرین سے لگا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا سا جگر کی طرف بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو بیماریوں کا چلن ہے اس میں جو سب سے پہلے ہم کو جو کیفیت ملتی ہے میدے کی شکل میں سوئی مزاج میدا، سمپل یعنی میدے کا مزاج بگڑ جانا، اس میں چاروں کیفیت سے ہو سکتا ہے، سوئی مزاج ہار، بارد، رطب، یابس۔ اس کے بعد اس میں بعض خلطی اعتبار سے اس میں مادی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، کئی سدد بھی ہوتے ہیں، سدے بھی ہوتے ہیں،
تو وہ علاج اس میں سنگل یا ملٹیپل یعنی علاج سازش یا مادی. تو ہم پہلے اس میں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سوئے مزاج میدا سمپل جو میدے کا درد کہتے ہیں یا وجع المیدا بھی جس کو کہتے ہیں یا سمپل میدے کا درد کہتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک چیز اس میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ اپر پارٹ سے لیتے ہیں اس کو ایسوفیجائٹس سے. جیسے ایسوفیجائٹس سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایک ورمی کیفیت ہوتی ہے, ایسوفیگس کا انفلیمیشن ہوتا ہے. اب ماڈرن سائنس کے حساب سے اس کو کئی وائرل یا بیکٹیریل یا فنگل جو بھی کہیں اس کو وہ طور پہ تصورات ان کے ماڈرن میڈیسن کے ہیں. ہمارے اعتبار سے ہم جو دیکھتے ہیں وہ 4 کیفیت سے دیکھتے ہیں, کہ حرارت بڑھی ہوئی ہے یا برودت بڑھی ہوئی ہے یا رطوبت بڑھی ہوئی ہے یا یبوست بڑھی ہوئی ہے. تو عموماً عام طور پہ جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے اندر ایسوفیجائٹس کی, ظاہر سی بات ہے ورمی کیفیت اگر ہوگی تو ورم کے حساب سے پین ملے گا, انفلیمیٹری سائنس ملیں گے, درد میں مریض کو افاقہ ہوگا. یہ سائن سمٹمس سے ہم اس کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسوفیجائٹس کا شکار ہے یا گیسٹرائٹس کا شکار ہے. اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کو ہم کبھی بھی مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ کس عضو کی مشارکت سے ہو رہا ہے یا کس عضو کی سمپل مزاج یا ڈسفنکشن سے ہو رہا ہے. تو اس میں ایسوفیجل ریفلیکس ایک ہوتا ہے اور ایک ہارٹ برن ہوتا ہے. ہم ایسوفیجل ریفلیکس جو GERD ایسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز بولتے ہیں, یہ وہی عضو کا فیل ہے جو غذا کو دوسری طرف دھکیلتا ہے کہ غذا غیر ہضم ہونے کے بعد یا جو بھی وہاں پہ مادے کی موجودگی ہے وہ طبیعت نہیں چاہتی کہ اس کو انتظار کرے, اس کو ڈھکیل کے باہر کی طرف پھینکتی ہے. تو اس کے اگر انویسٹیگیشنز میں وہی اپر جی آئی انڈوسکوپی ہوتی ہے, انٹائر جی آئی ٹریکٹ میں اپر جی آئی میں جو ہوتے ہیں انویسٹیگیشن, بیریم میل فالو تھرو ہوتا ہے یا انڈوسکوپی ہوتی ہے یا سمپل الٹراسونوگرافی ہوتی ہے یا لیسٹ کیسز میں ٹرانس ایسوفیجل سونوگرافی بھی ہوتی ہے اس کو. تو اس کو میں انویسٹیگیشنز کو میں بتا دیا, اور اس کو اگر معاملات مطلب ہم اگر اس کو دیکھیں گے تو سب سے اول جو ہے اگر حرارت وہاں ہے تو حرارت کو کم کرنے والی دوائوں کا ہم استعمال کریں گے, جیسے اسلیسوس ہے, تخمہ قطع ہے, تھوڑے سے لوابدار دوائیں کا بھی استعمال کریں گے کہ وہاں پہ کچھ لزوزت بھی پائی جائے کہ وہاں پہ اریٹیشن نہ ہو. بادیان ہے, مویز منافع بیخ کاسنی, گل بنفشا, اس کو شربت کی شکل میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں یا خیساندہ جوشاندی کی شکل میں استعمال کرا سکتے ہیں. تو کبھی بھی میدے کے کل امراض میں یا انٹر جی آئی ٹریکٹ کے امراض میں پرہیز کا بہت بڑا دخل ہے ہمارے سسٹم آف میڈیسن میں. ماڈرن سائنس میں اتنا کوئی پرہیز پہ زیادہ کوئی فوکس نہیں ہوتا, لیسٹ کیسز میں وہ فوکس پہ ہوتا ہے, کیونکہ طب یونانی میں جو غذا میں یا پرہیز میں جو سرفاصل ہے دوسرے طبوں کے بنسبت سب سے اعلیٰ اور اولیٰ مانا گیا ہے. اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ماؤتھ از دا کاکپٹ آف ڈیسیزز اینڈ ڈس آرڈرس. جو غذا کھائی جاتی ہے وہی غذا کے تعفن سے, وہی غذا کے کون و فساد سے وہی بیماریاں چلتی ہیں اور وہی باڈیلی فنکشن ہمارے انجام دیتے ہیں. تو انٹر جی آئی ٹریکٹ کے جتنے پرہیز میں آتے ہیں وہ اسپائسی چیزیں ہیں یا غیر منظم غذا ہیں, رنگی غذائیں ہیں, یا کوئی زہریلی اشیاء ہے, کوئی دوسرے کوئی شوق ہے, اسموکنگ فیکٹرس وغیرہ جو جاب فیکٹرس ہیں, جو کئی جابس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہاں کی لائف اسٹائل بگڑی ہوتی ہے. تو انٹر جی آئی ٹریکٹ میں تقریباً عموماً یہی پرہیز بتایا گیا ہے اس کے اندر. دوسرا جو اس کا ہلکا سا سائن سمٹم ہے وہ ڈسپیجیا ہے, جس کو اسر البلا بھی کہتے ہیں ہم, یا ہلکا سا استرخا بھی پایا جاتا ہے, کلیجیا کارڈیا جس کو بولتے ہیں ہم. تو اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ مریض کو نگلنے میں دشواری ہوتی ہے, ڈسپیجیا ہوتا ہے. تو اصل جو ایسوفیگس کا جو کام ہے غذا کو منہ سے میدے کی طرف دھکلنا ہوتا ہے, منتقل کرنا یا نیچے کی طرف پش کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے وہاں سے جو فرسٹ پارٹ آف ڈائجیشن سٹارٹ ہوتا ہے اورل کیویٹی کے اندر, جو میسٹیکیشن جو پہلا پروسیس ہے وہی پہلا ڈائجیشن ہے. تو وہیں سے غذا کی اعتدالی یا بے اعتدالی جو بھی کھائی جاتی ہے وہیں سے فنکشنل ڈس آرڈرس وغیرہ جو بھی یا اسٹرکچرل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں وہیں سے شروع ہوتا ہے. تو نارمل فیزیولوجیکل فنکشن ہے جب تک انسان ہوتا ہے وہ وہیں تک ٹھیک رہتا ہے. غذا کی بنسبت جب اس کو
یا تو اس کے ٹائمنگ چینج ہوتے ہیں، کھانے پینے کے جو لائف اسٹائلس ہوتے ہیں، یا کوئی انڈر لائن ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی پائی جاتی ہے، جیسا ڈائبٹیز ہے، کوئی اور ڈس آرڈرس ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یا تھائرائڈ ڈس آرڈرس ہے، یا لیسٹ کیسز میں کرونک انفلیمیشنس ہیں، یا کوئی سوئے ترکیب والی جیسے بیماری ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو علاج کے اندر ہم ایسوفیگل ڈس آرڈرس میں دیکھنا ہے کہ اس میں لعابدار دواؤں کو زیادہ شامل کیا گیا ہے۔ لعاب بہدانہ ہے، نوزبان ہے، لعاب ختمی بھی ہے، کہیں کہیں لکھا گیا ہے، لعاب خرفہ ہے۔ اس کو اگر وہاں پہ استرخائی کیفیت یا اعصاب کی وجہ سے اگر کوئی ڈھیلا پن اگر محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہاں کے اعصاب اگر متاثر ہو رہے ہیں، تو اس اعصابی بیماریوں کے حساب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماجول فلاسفہ ہے، جو گراج گوگل ہے، اس کی بحث آگے ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اس کے بعد جو اس کے اندر میں ایک پوائنٹ کہوں گا، اس کو تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا میرے، کہ گیسٹرو ایزوفیجل ریفلکس ڈس آرڈر جس کو کہتے ہیں ہم، جو عموماً تقریباً آج کے دور میں ہر چوتھا پانچواں پیشنٹ یا تیسرا چوتھا پیشنٹ اس کو اوپیڈی میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے اندر جب غذا معدے کے اندر جاتی ہے، وہاں پہ جو غذائی اجزاء ہے یا پہلے سے اسٹمک کے جو انزائمس ہے یا کوئی رطوبات ہے، واپس مری کی طرف یعنی اسوفیگس کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، واپس آ جاتی ہے۔ زیادہ تر اولڈ ایج میں یا بچوں میں یہ ڈس آرڈر دیکھا گیا ہے۔ اب اولڈ ایج میں اس لیے دیکھا گیا ہے کہ وہاں کی قوتیں ضعیف ہوتی ہیں اور وہاں کے اعصاب بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں میں اس لیے کیونکہ وہاں پہ رطوبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے وہاں پہ زیادہ مور پرون ہوتا ہے کہ یہ ریفلیکس کا پایا جانا زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً جوانوں میں بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کا جو پروسیس ہوتا ہے بنسبت یم کہ اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، کہ اس لیے غذا کو ہضم کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہاں پہ میدے کے کچھ انزائمس ہے یا کوئی بیکٹیریل بولیے یا کوئی قسم کے یا فنگائی بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اس فیکٹر میں تیزابی کیفیت یعنی کہ ایسڈ ریفلکس زیادہ بننے لگے، تو یہ مرض کی علامت جو ہے وہ شدت سے ہونے لگتی ہے، جیسا کہ ہارٹ برن ہے، غذا کا ہضم ہونا دیری سے ہونا، یا کچھ حصہ اس کا رطوبات کا منہ کے اندر یعنی اورل کیویٹی میں محسوس کرنا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اورل کیویٹی میں یہ ایسڈ ریفلکس کا زیادہ آنا، جو زیادہ تر اس کا سائن سمٹم ہوتا ہے تو ارلی مارننگ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ غذا کھاتے فوراً جو لیٹتے ہیں اس کا ریفلیکس زیادہ رات میں بنتے رہتا ہے کہ منہ میں زیادہ آتا ہے، کہ سور تھروٹ ہونے لگتا ہے، یا کسی کو استھمیٹک کیفیت ہوتی ہے، کسی کو ہورسنس آف وائس ہوتی ہے، آواز کا بیٹھ جانا ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر کمپلیکیشنز پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ریفلیکس جب ہوگا تب ورم ہوگا وہاں پہ، یا بلیڈنگ بھی ہونے لگتی ہے، یا السریشن فارم ہونے لگتا ہے، اس کی وجہ سے مریض کو کھانا نہیں کھایا جاتا، پھر سیکنڈری فیکٹر انیمیا ہونے لگتا ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہوتا ہے وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ انویسٹیگیشن میں جیسا میں نے بتایا اپر جی آئی اسٹڈی، انڈوسکوپی وغیرہ، الٹراسونوگرافی یا اسوفیجل اسٹڈیز، بیریم مل، فالو تھرو، یہ ہونے لگتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کو ہماری جو تدابیر ہے پرہیز کی، اس کو پہلے شامل کیا جائے کہ اس کو لائف اسٹائل مینٹین کی جائے، اس کے جتنے بھی فیکٹرس ہیں یا پرسنل کوئی شوق وغیرہ کوئی آ جاتے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اوبیسٹی اگر ہے تو اوبیسٹی کی کوشش کی جائے، تو اوبیسٹی سے اس پہ ریفلیکس پریشر کم ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ریفلیکس بننا کم ہوگا۔ غذا کو چبا چبا کے کھانے کے لیے بولیے، کیونکہ ایک ہمارے پاس کئی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے کہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ بیل کے جیسا کھائے گا یا تو چڑیا کے جیسا کھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے چڑیا جسے چن چن کر دانا دانا چبا چبا کے کھانے لگتی ہے تو وہ پھرتی میں بھی طاقتور ہوتی ہے، اپنے ایکٹیویٹیز میں بھی طاقتور ہوتی ہے، اس کا ہر ایک لائف سٹائل
अच्छा होता है। आप गौर करके देखेंगे कि गौरैया जो स्पैरो हम कहते हैं, वो उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है बनिस्बत एक बैल का कैसा होता है। तो इसकी मुशाबियत से हम मरीज को भी वैसे ही कर सकते हैं कि उसके लाइफस्टाइल क्या है, उसके एक्टिविटीज क्या है, तो वो खाना कैसा खा रहा है और कितना खा रहा है और कहाँ कहाँ तक हजम हो रहा है, कितनी देर में हजम हो रहा है और दिन के कौन से पहर में हजम हो रहा है। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री टेकिंग के अंदर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री ऐसे लें कि हमको बिल्कुल अपनी मर्ज की तशखीस और इलाज में बिल्कुल आसानी हो, कि हम हिस्ट्री में छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हैं कि यही पॉइंट्स है जो हमको इलाज मुआवजा में आसानी होती है। तो इसके अंदर मामूलात मतलब में जो सिंपल रेमेडीज है, जो मैं क्लासिकल रेमेडीज है, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस रखूंगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर मामूलात मतलब में आता है खुर्से तबाशिर, जो सबको मालूम है, इसका जुज़े आज़म है तबाशिर कबूत, जो बम्बू के अंदर जो पाया जाता है वो तबाशिर है। सबसे बेस्ट मुहल्लिल भी है और रुतूबात को खुश्क करने का एक कैफियत भी लगती है। दूसरे नंबर पे आता है बादियान, या इसको सुकूक की शक्ल में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। सुकूक बादियान भी आता है, सुकूक बादियान मुरक्कब भी उसका नुस्खा किताबों में लिखा हुआ है। खुर्स तबाशिर इसको देंगे, अरफ बादियान, अरफ अजवाइन, अरफ पुदीना। तो ये सर्र फहरिस्त दवाएं हैं जो अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे अगर एसिड रिफ्लक्स अगर ज्यादा है तो खुर्स अल्कली इज ए यूनिवर्सल ड्रग, यूनिवर्सल मेडिसिन। और लास्ट एंड लिस्ट आता है किशनीज, या इसको इतरिफिलात की शक्ल में भी इस्तेमाल करा सकते हैं या सुफूफ की शक्ल में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। सुफूफ किशनीज ही हमारा क्लासिकल मेडिसिन है, किशनीज उसका जुज़े आज़म है। और खुर्स तबाशिर है, सुफूफ तबाशिर है, सुफूफ मुसक्किन है, खुर्स तबाशिर मुफरद है और मुरक्कब भी है। तो ये मैंने इसोफेगस तक का कहा। उसके बाद मैं स्टमक पे आता हूँ, मैदे के ऊपर। आसिफ भाई आवाज आ रही है ना क्लियर? आ रही सर। ओके, थैंक यू। उसके बाद हम आते हैं सूए मिजाज मैदा। सूए मिजाज सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है कि मैदे का मिजाज या सूए हजम या मैदे का निजाम का बिगड़ना, क्योंकि यहाँ पे वही अखलाक होते हैं, दम मलगम सफरा सौदा, यहाँ पे सब चीजों का जज्ब होना या इंतजाम होना और यहीं से गलबा होना, जाहिर होना। अब जो ग़िज़ा नॉर्मल खाई गई वो तो नॉर्मली खिलत बराबर चलेगी, कैफियत भी चार बराबर चलेगी। यहाँ पे किसी एक चीज का भी अगर बिगाड़ हुआ, कोई कुव्वत का या कोई खिलत का, तो मर्ज के अंदर ये कैफियत जाहिर होने लगती है और इंसान जो है वो बीमार होता है। तो हम ये बेसिक फंक्शन देखा है। तो सुए मिजाज मैदे के अंदर जो हमने देखे हैं कि सुए मिजाज फर्स्ट आता है हार्ड सादा, यानी कि इसके अंदर कोई किस्म का दूसरा मादा नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ वही होता है जो हम अपनी लाइफस्टाइल से गर्म अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करना या ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, वही चीजें जाहिर होती हैं। या ज्यादा खुश्की वाली चीजें, बाज लोग ऐसे हैं कि वो ग़िज़ा को बराबर नहीं खाते, या खुश्की वाली ग़िज़ाएं खाते रहते हैं, या तो तरी वाली ग़िज़ाएं खाते हैं, या ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, या ज्यादा हद से ज्यादा रतूबी चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसकी अलामत है, जाहिर सी बात है, अगर हरारत होगी तो प्यास ज्यादा लगेगी, भूख कम लगेगी। और जो हमने ग़िज़ाएं खाई हैं उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने लगती है, वहां से फासिद मादों का इंतजाम होता है और ग़िज़ा फासिद होने लगती है। या एकदम गलीज ग़िज़ा, यानी जो रद्दी किस्म की रद्दीउल ग़िज़ा हम जो खाते हैं वही उसको हजम में बिगाड़ने लगती है। तो इसका जो सिंपल इलाज है वो इलाज भी जिद होती है। हमारे पास दो तरीके के इलाज हैं। तो इसको जो तदबीर है वो ठंडे मशरूबात या ठंडे शरबतों का या ठंडी हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, जैसे शरबत अनारिन है, जवारिश अनारिन है, जवारिश ज़रिश्त है, जवारिश तबाशिर है, या अर्क पुदीना है, अर्क इलायची है, अर्क बादियान है, सुकून किशनीज है। इसको भी इस्तेमाल करा सकते हैं। परहेज तो वैसे ही है जो मैंने बता दिया। मिर्च मसाला जो देर हजम ग़िज़ा है उसको बंद करने की हम उसको एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा आता है सोए मिजाज बारिद सादा। इसको जो लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं, सोए मिजाज जो बारिद होता है स्टमक का, वो उसमें बुरुदत की कैफियत ज़्यादा होती है। तो उसकी जो अलामत ज़ाहिर होती हैं वो बुरुदत वाली होती हैं, जैसे ज़ोक़ हज़म है, या खट्टी डकारें का आना, या इरिटेशंस
एकदम से हद से ज्यादा आवाज से डकारे निकलना, या अब उसके बाद आता है फ्लैटस या फ्लैचुलेंस, नफाशिकम जिसको हम कहते हैं। और इसके अंदर लास्ट केस जो होता है वो है हिचकी हिक्कप्स, जो बहुत ही सरदर्द वाली बीमारी है। अक्सर जनरल प्रैक्टिस में से लेकर के सुपर स्पेशलिस्ट तक इसको परेशान होता है कि हिचकी वाकई में मैंने देखा हूँ जो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक के मैंने मरीजों को देखा है कि हिचकी में मुब्तला होते हैं। तो अगर ऐसे केसेस अगर आ रहे हैं तो आपको इजीली डायग्नोस करना चाहिए कि इसका सोए मिजाज बारिश सादा में मरीज आ चुका है। तो उसके हिसाब से इसको मैं इलाज आगे बताऊंगा। इसका जो उसूल इलाज है, जाहिर सी बात है अगर बुरुदत बढ़ गई है तो उसको हल्की सी हरारत पैदा करने वाली जो हम दवाएं हैं वो देंगे, थोड़ी सी चरपरी खट्टी मीठी ऐसी दवाएं देंगे, जैसे जवारिश कमुनी है, जवारिश ऊद है, जवारिश ऊद तुर्श है, जवारिश जलिनूस है, और जवारिश फलाफुली है। जवारिश फलाफुली क्योंकि आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इतनी बेहतरीन दवा है जवारिश फलाफुली, जिसके ऊपर मैंने बहुत कुछ काम कर चुका हूँ। जो बुरुदत मेरे के अंदर जो कैफियत लेके आते हैं लोग, जिसका स्टमक बड़ा होता है, बिल्ली बड़ी होती है, स्टमक में हर टाइम आवाजें महसूस करते रहता है, इंडाइजेशन होता है, नफा शिकम रहता है, उसको डकारें आती है, बेचैनी होती है, या हद से ज्यादा बुरुदत का गलबा होता है, उसको हद से ज्यादा नींद आने लगती है, या हिचकी में कभी कभी शिकार होता है, ऐसे में जवारिश फलाफुली को बेहतरीन काम करता है। या सिंपल चीज में जैसे परहेज के तौर पर मुरब्बा जंजबील है, इसको शामिल किया गया, और हल्की फुल्की ग़िज़ा, हल्के गोश्त के शोरबे जिसमें हल्के गरम मसाले डाले गए हैं उसको इस्तेमाल किया जाए, चावल का इस्तेमाल कम किया जाए। ये हो गया सोए मिजाज बारिश सादा। अब तीसरा आता है रुतूबत वाला, जो मैदे के अंदर रुतूबत ज्यादा होने लगती है, जिसका सोए मिजाज रतब सादा जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर भी बगैर किसी मादा से सोए मिजाज रतब लाख होता है, जिसकी अलामतें हम इजीली इसको ये कर सकते हैं कि मरीज को रुतूबती ग़िज़ाओं से नफरत होने लगती है, और मुंह से राल बहने लगती है, सलाइवेशन जिसको बोलते हैं हम, सलाइवा बार बार मुंह से राल बहना आम जबान में हम कहते हैं। तो इसकी वजह, इसका कॉज ये है कि ग़िज़ा जब मैदे से जल्द आंतों में चली जाती है तो ये अलामतें ज़ाहिर होने लगती हैं, और इसके अंदर मरीज जब खुश्की वाली ग़िज़ाएं खाते हैं तो वहां पे इसको फायदा होने लगता है कि हम हिस्ट्री में इजीली इसको साइंस सिस्टम में पकड़ सकते हैं कि इसको कौन सा नुस्खा कैसे क्या देना है। तो इसके अंदर सबसे अव्वल जो चीज आती है रतब में, हल्के से इसको मैदे का जो रुतूबत होता है इसको हल्के से इस्तेफराक करें, वहां से इसको लौटाएं इसकी रुतूबत को। मिसाल के तौर पर इसमें जो इस्तेमाल होने वाली दवा है वो सबसे बेहतरीन दवा है मस्तगी, या इसको सिंगल फॉर्म में या कोई दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल करके शामिल कर सकते हैं, या गुलखन के साथ जवारिश मस्तगी इसको भी दे सकते हैं। चौथा आता है लास्ट इसके अंदर सोए मिजाज याबिस सादा, जहाँ पे खुश्की ज्यादा पाई जाती है मैदे के अंदर, और वहाँ का जो मिजाज है वहाँ पे खुश्की होने लगती है। ये अक्सर सौदावी मिजाज वालों में ज्यादा होता है, तो हजम में बिगाड़ होगा, मरीज अपनी ग़िज़ा की कैफियत की वजह से खाना पीना सब छोड़ देगा, तो जाहिर सी बात है दुबला पतला होगा, लागर होगा, खुश्की जबान की खुश्की मिलेगी, प्यास की हल्की ज्यादती होगी। और जहाँ पे हम उसको देख करके हम कहें कि इसको रुतूबी ग़िज़ाओं से कुछ फायदा मिलता है, तो मरीज आपको अगर आप सवाल पूछेंगे कि आपको रुतूबी ग़िज़ाओं से कुछ फर्क महसूस करने लगता है, तो वो जवाब उसका हाँ में देगा कि हाँ ये होता है, तो हल्का सा पेन अपना मन भी होगा। और इसका उसूल इलाज वही है जो हम हल्की सी तरी पैदाने वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, रुतूबत वाले दवाएं इस्तेमाल करें, शरबत अनारन है, या हल्के से लौक है, जैसे लौक बहदाना है, या लौक सफिस्तान भी इसमें दे सकते हैं हम, शरबत नीलोफर है, शरबत अनारन है, अरक गाज़ुबान है, इसको ये कर सकते हैं। अब आते हैं सोए मिजाज हार रतब सादा। इसके अंदर हरारत भी होती है और रुतूबत भी होती है। इसके अंदर किसी मादा उतना तो नहीं होता जितना कि दूसरे मादी बीमारियों में होता है, कि इसके अंदर गर्मी और तरी ज्यादा दोनों कैफियतें मिलती हैं इसके अंदर, और इसकी भी मिजाज की अलामतों में दोनों जाहिर होने लगती है, हरारत और रुतूबत। इसमें जो साइन एंड सिम्टम होंगे, भूख के वक्त मुंह से ज्यादा लुआब का बहना यानी एक्सेसिव सलाइवेशन होगा,
یا ہر وقت مریض کو حرارتی کیفیت زیادہ ہونے لگتی ہے، اپنے آپ کو فیور آنے کے لیے یا فیورش محسوس کرے گا، یا اس کو جو ماحول ہے ہلکا سا گرمی سے اس کو تھوڑی سی غربت کی طرف. ہلو ہلو اوکے. تو یہ حرارت اور رطوبت کا میں نے بتا دیا. اس کے اندر جو علامتیں ہیں، جو مریض دونوں مزاج کی طرف مائل ہوگا، حرارت کی طرف اور رطوبت کی طرف، اس کا جو علاج ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے کہ اس کو چکنی والی غذائیں جو ہیں یا رطوبت والی غذائیں ہیں اس کو تو تھوڑا کم کیا جائے، تھوڑی سی خشکی والی غذائیں اور تھوڑی سی خشکی والی دواؤں کا اس کو شامل کیا جائے، جیسے لبید الورد ہے، جوارش مستقیم ہے یا سکنجبین ہے. اس کے بعد اس کی اور ایک کیفیت، دو کیفیت ہے کہ ہار یابس سادہ. اس کے اندر بھی بغیر کسی مادے کے خشکی پیدا ہونے لگتی ہے، جس کے اندر خشکی کی علامتیں جیسے میں نے پیچھے بتا دیا ابھی. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. سوئے مزاج 12 رتب جو مادی ہے، اس کے اندر غیر طبیعی بلغم کا شامل ہونا. غیر طبیعی بلغم جیسے ہم نے پچھلے ڈسکس کیا تھا، تو غیر طبیعی بلغم جو ہوتا ہے بلغم جیسے سر نے بتایا مالے ہیں، آپ کو اس کے اندر علامتیں ملیں گی اس کی. تو بھوک و پیاس کم ہوتی ہے، زیادہ تر ایکسیسیو سلیویشن ہونے لگتا ہے، ہلکی ڈکاریں آنے لگتی ہے، اور معدے کے اندر ہلکی سی جلن بھی ہونے لگتی ہے اس کے اندر، اور ابڈومینل فلنس ہے، نوشیا ہے، کبھی کبھی وامٹنگس بھی ہونے لگتی ہے، یا کبھی کبھی ہکپس بھی ہونے لگتے ہیں اس کے اندر. اس میں جو علاج ہے جو سب سے اول آتا ہے وہ خائے کرائے. معدے کے اندر جو بھی ہے اپر پارٹ آف دی معدے کی جو کیفیت ملتی ہے اس کے اندر سب سے بہترین علاج ہے خائے کرائے جائے. نمک کے پانی سے تھوڑا سا سکنجبین شامل کر کے اس کو الٹی کیا جائے تاکہ وہاں کے مادے کا جو ہے وہ تنخیہ ہو سکے. یا نیم گرم پانی میں نمک ملا کے وہ بھی کر سکتے ہیں. یا اگر کیفیت اگر حد سے زیادہ ہے تو اس کو ایک آدھ فقرا بھی ہم اس کو یا اسہال کی طرف سے اسہال سے مادے کو ہم تنخیہ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے زنجبیل ہے یا کوئی اور عیاریات وغیرہ ہے اس کو بھی ہم استعمال کرا سکتے ہیں. اس کے اندر بارید یابس مادی کا ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا کہ اس کے اندر بھی سوداوی کیفیت ہونے لگتی ہے. اس کے اندر جو سب سے بہترین علاج ہے وہ جو شاندار اختمون ہے. سودے کا تنخیہ کرانا اگر ہو تو اس کو بھی خے کے ذریعے سے مادے کو اس کو نکالیں. سوداوی کیفیت میں نے پچھلا بتا دیا کہ وہ کیفیت ہونے لگتی ہے، یا مریض حد سے زیادہ اگر لمبے عرصے تک بیمار ہے اور وہاں پہ سودا کا غلبہ اگر مل رہا ہے تو وہاں پہ اس کو یا اتریپل کے طور پہ یا جوارش کے طور پہ یا شربت کے طور پہ، جیسا شربت احمد شاہی ہے اس کو استعمال کرا سکتے ہیں کہ اس کا بھی جزء اعظم اختمون ہے. جو شاندار اختمون سنگل ڈرگ وہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں. سکنجبین سادہ یا بزوری کا بھی اس کو استعمال کرا سکتے ہیں. جوارش آملہ اس کے اندر بہترین کام کرتا ہے، اور جوارش مستگی بھی اس کے اندر کام کرتی ہے. اس کے اندر ہار یابس مادی کا جو لاسٹ ہے، جہاں پہ اس کے اندر حرارت ہوگی وہاں کا منہ کا مزہ اس کا کڑوا ہوگا، اور بلغم کا وہاں کا میں بتا چکا ہوں. یہاں پہ منہ کا مزہ کڑوا ہوتا ہے اور کھانے کے بعد اکثر متلی ہونے لگتی ہے. یہ میں ایک تجربہ میرا اپنا شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک مریض آیا تھا میرے پاس جس کو کافی عرصے سے سالوں سے اس کو کھانا کھاتے ہی الٹی ہونے لگتی ہے. میرے خیال سے اس کو 18-19 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ اس کو اتنی شدت تھی کہ پورا سودا کے اندر مریض یعنی موٹا تازہ جا کر کے 19-20 سال کے اندر پورا لاغر ہو گیا تھا. جو اس کا قریب وزن تھا 100 kg کے قریب. اب جب وہ میرے پاس آیا تھا اس کا وزن تھا 45 kg. اور ہر طرح کی انڈوسکوپی کی گئی، ایف این ای سی کی گئی، ہر چیز اس کو بایوپسی کی گئی، الٹرا سونوگرافی ہوئی، اور یہاں تک کہ حیدرآباد مہاراشٹر کے بڑے بڑے گیسٹروں کو بھی دکھایا گیا کہ وہاں پہ کوئی علامت نہیں ملی. پھر صرف ایک ہی کیفیت ملتی تھی اس کو کہ کھانا کھاتے ہی الٹی ہونا. تو میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ
کھانا کھاتے ہی اگر کسی کو الٹی ہو رہی ہے اور یہ مرض اگر کافی شدت پکڑ چکا ہے تو آپ اس کو ایسے زمرے میں شامل کرتے ہیں اور ایسی کیفیت ملتی ہے جو مریض اپنی زندگی میں حد سے زیادہ نان ویج آئٹم کھاتا ہو اور حد سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتا ہو اور ایسی چیزیں کھاتے ہو جو نان ویج ہو اور صحیح سے پکایا نہیں گیا ہو، یعنی کہ کھانے والی جو اشیاء ہے جو نان ویج ہے وہ میدے کے اندر جا کے ہلو نہیں سوری وہ کال آیا تھا میرا. ایک سیکنڈ آصف بھائی، ایک سیکنڈ بشیر 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 ایاس کو کال کرو، بولو میں بزی ہوں. ایاس کلاس سے جی آ رہی نا آواز؟ ہلو ہاں، تو اس مریض کو میں نے ہسٹری لی. جب اس نے مجھے ہسٹری میں بتایا کہ کسی فنکشن میں اس نے جو مٹن ہوتا ہے، جو بکرے کا جو گوشت ہوتا ہے، اس کی جو آنت ہوتی ہے، جس کو آنت کا ایک سالن پکایا جاتا ہے، جس کو کئی زبانوں میں مختلف، ہندوستان میں الگ الگ بوٹی بولتے ہیں، کوئی کچھ بولتے ہیں اس کو، اس کا جس میں آنت ہوتی ہے اور کچھ لیور ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ اسپلین ہوتا ہے، وہ ڈال کر کے اس کو شوربے کے جیسا سالن پکایا جاتا ہے. اس نے وہ کھایا تھا کہ اس کے تیسرے یا چوتھے دن سے اس کو جو کیفیت اسٹارٹ ہو گئی، جو 20 سال تک اس کو ظاہر تھی کہ کھانا کھاتے ہی الٹی ہونا، کھانا کھاتے ہی الٹی ہونا. اس کا جو مزاج جو میں نے ڈائگنوز کیا وہ یہی تھا کہ ہار یابس مادی تھا اس کا مزاج، جس کے اندر کھانا کھانے کے بعد متلی ہوتی ہے اور بدبودار ڈکاریں آتی ہیں اور غذا میں الٹی ہوتی ہے. اس کو ہم مواد کا جو تنخیہ کرتے ہیں وہ سکنجبین سے کرتے ہیں، اور اس کی جو سب سے بہترین اور خوبصورت میڈیسن ہے جوارش عود ترش. اس مریض کو میں نے جوارش عود ترش کافی دن کھلایا تو اس کو 30 to 40% اس کی علامتوں میں بالکل اس کی جو ظاہری علامتیں تھے اس کے اندر افاقہ ہونا شروع ہوا. اس کے بعد اس نے پتہ نہیں کہاں ہے کدھر ہے نہیں معلوم، اس کے بعد میرے پاس آنا بند ہو گیا اس کا. پچھلے 1 سال 1.5 سال سے اس کو میں نہیں دیکھا. تو اس کے اندر جو ہے وہ شربت افسنتین، یعنی افسنتین کے جو مرکبات ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے میدے کے بیماریوں میں. دوسرا جو اس کے اندر دخل ہے وہ جوارش تمرہندی یا شربت بنفشہ یا شربت انارین کا، اور مربع جات کا اس کو جتنے اس کے بعد ہلو ہاں اس کے بعد ہاں اس کے بعد ایک ذوق حسن کا ایک اپنا یہ ہے سوء مزاج ذوق حسن، جس کو ہم تخمہ بھی کہتے ہیں. اس کو جب غذا میدے میں جب لاسٹلی جب غیر ہضم ہوتی ہے، جس کو ہم ذوق ہضم کہتے ہیں، آنتوں کے اندر یا میدے کے اندر جس کو غذائی یعنی کہ غیر ہضم جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ غذا کی بے اعتدالی ہے، یا حد سے زیادہ غذا دیر تک کھانا یا ہضم نہیں ہونا، یا کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران حد سے زیادہ پانی یا کوئی مشروبات کا زیادہ استعمال کرنا، جس کو عام طور پہ ہم ڈسپیپسیا کہتے ہیں، ذوق ہضم کہتے ہیں. اس کے اندر جوارش میدی یا جوارش انارین کا بہترین اس کے اندر دخل ہے، جو ہم بدہضمی کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی سوء مزاج میدے کے اندر. جوارش کمونی ہے، بادیان ہے، اجوائن ہے، جوارش پودینہ ہے یا عرق پودینہ، حب پپیتا ہے، حب ہلدید ہے، معجون نانخواہ ہے. ایسی غذائیں اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے. اور غذائی پرہیز کے اندر جو ثقیل غذائیں ہیں یا نان ویج آئٹمس ہے، اس کو فوری طور پہ اس کو بند کیا جائے. اور لاسٹلی میں ایک چیز بتاؤں گا اس کے اندر، ہائپر ایسیڈیٹی جو ہمارے اندر کامن انکاؤنٹر ہوتے ہیں، کہ زیادہ لائف اسٹائل ڈس آرڈر مانتا ہوں میں اس کے اندر، جو ظاہر سی بات ہے جگر کی خرابی ہے یا بدہضمی ہے یا کثرت الکوہلزم شراب نوشی جس کو ہم بولتے ہیں،
پیشنٹس اس کو کمپلینٹ کرے گا کہ سینے میں جلن ہے، میدے میں جلن ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں یا میدے کے اندر خراخر کی آوازیں آتی ہیں، اورل کیویٹی، اورل السرس ہوتے ہیں، فلیٹس فلیچولنس جو حد سے زیادہ پین ابڈومن کی کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر جو سب سے اول معمولات مطلب کے اندر آتا ہے، جیسے میں نے بتایا جوارش تباشیر یا خرس تباشیر، عرق مکو ہے یا عرق بادیان، عرق کاسنی ہے۔ اگر لیور کی حرارت اگر زیادہ بڑی ہوئی ہے تو عرق کاسنی کو شامل کیا گیا۔ اگر آنتوں کی کیفیت زیادہ اگر ہوتی ہے تو وہاں پہ عرق جوان، عرق بادیان کام کرے گی۔ اور خرس تباشیر جو ہے وہ ایسوفیگس کے لوور اینڈ سے لے کر کے اسٹمک کے لوور پارٹ تک، یعنی کہ ڈیوڈینم کے فرسٹ پارٹ تک وہاں تک کام کرے گی۔ اور اس کے اندر عرق الائچی بھی ہے، عرق پودینہ بھی ہے، زیرہ کا کافی دخل ہے اس کے اندر جو کاثیر ریا بھی ہے، اور کولی کی پین کو بھی کام کرتا ہے۔ جوارشی کمونی ہے، ٹرپل کشنیجی ہے، اس کو ہم نے ہائپر ایسیڈیٹی تک کیا گیا۔ اور دوسرا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کسی کسی کو ایسڈ ہوتا ہی نہیں، ایسڈ ہوتا نہیں اور اس کے اندر پھر ہاضمہ نہیں ہوتا، یا اس کے اندر رطوبات جو میدے کے جو بائل جوسز وغیرہ ہے سب چیزیں کم ہونے لگتی ہیں دھیرے دھیرے۔ اس کا جو سب سے اول جو کاز ہے سوئے مزاج ہار ہے۔ اس کا جو مین کازیٹیو یا مین کاز ہے، کھانا کھانے کے بعد جو فوراً لوگ جو کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں یا زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، فوراً میدے سے جگر کی طرف اس کی حرارت کے ساتھ ساتھ برودت کا زیادہ غلبہ ہونے لگتا ہے، اس لیے وہاں پہ زیادہ چلتی ہے تو وہاں سے ذوق میدا اور ذوق جگر کی شکایت لاحق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا اثر میدے پہ زیادہ پڑتا ہے، پھر اس وہاں سے رطوبت میدی کا انتظام جو ہے وہ نارمل سے بلو نارمل میں ہونے لگتا ہے۔ اس کی جو علامت ہے فم میدا، یعنی میدے کی جو نروس جو کیفیت ہوتی ہے، یہاں کی سینسیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے یا بالکل ختم ہونے لگتی ہے، اور یہاں پہ بالکل ڈل قسم کی ڈکاریں آئیں گی، پیاس کی شدت بڑھے گی، اور گرم غذا مریض خود کھانا نہیں چاہتا۔ ٹھنڈا، اس کو ٹھنڈائی کیفیت جو برف ہے یا کوئی فروٹ جوسز ہے جو ٹھنڈے کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ اس کو اس سے آرام یا سکون ملنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ذوق جگر کے سبب ہوتے ہیں، وہاں پہ بھوک آٹومیٹیکلی کم ہونے لگتی ہے، اور مختلف قسم کے جو سٹولز ہونے لگتے ہیں، اس کو کبھی لال، کبھی پیلے، یا کبھی گرینش، یا کبھی وائٹ کلر، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جو چیز ہضم ہوگی، جو چیز باہر نکلے گی وہی چیز ظاہر ہوگی، اور اس کی علامتیں سٹولز کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور وہاں سٹول کی کیفیت جو مریض کو پوچھیں گے وہ بتائے گا کہ اس کو کیسے فارمز ہے، فارمڈ سٹول ہے یا ان یونیفارم سٹولز ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی اور اس کی علامت کیا ہوگی، وہ سب چیز اس کو بتائے گا۔ تو اس کے اوپر ہم دلالت کر کے بتا سکتے ہیں کہ میدے کے اندر ہے یا جگر کے اندر کیفیت ہونے لگتی ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے علاج کے طور پر سبب جو ہے اس کو دور کریں، اور غذا جگر کے طرف جو دور کر رہے ہیں اس کی جو حرارت ہوتی ہے یا رطوبت ہوتی ہے جو بھی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور قوت ہضم کے لیے ہم اس کو سب سے اول جوارش انارین یا جوارش عود ترش، اس میں سکنجمین لیمونی کا بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ اگر سوئی مزاج باریر اگر ہے تو جوارش جالینوس، جوارش فلافلی یا فلاسفہ کام کرے گا اس میں۔ یا اگر ذوق جگر واقع میں اگر بہت ہی زیادہ ہے، اور ایسی دوائیں جو غذا کو بھی اگر شامل کیا جائے اس کے اندر ساتھ پرہیز کے، جو کھٹی میٹھی چرپری ہے، تھوڑی سی فروٹس ہے جیسا انار ہے، انگور ہے، یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو لائم ہے، سویٹ لائم ہے، بجورا لیمبو ہے، اس کا تھوڑا سکنجی ہے، وہ ایسا بنا کے ہم دے سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سدھا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو سٹولز میں جو کیفیت ملیں گی وہ ان یونیفارم سٹولز ہوں گے، وہاں پہ وائٹ کلر کا سٹول ملے گا ہلکا سا، یا گرینش ملے گا۔ تو وہاں پہ جو کام کرنے والی دوا ہے وہ دینار ہے، شربت دینار، اور جواری ضروری ہے، معجون دبیت الورد ہے۔ اور اس کے اندر سب سے اہم چیز بارلی واٹر جس کو ماحول شیر بولتے ہیں وہ استعمال کرا سکتے ہیں، ہلکے پھلکے شیروے ہیں، شوربہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو گاڑھا قسم کا جو ہلکے سے مسالے ڈال کے بنائے جاتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ یا جوارش معجون نانخوا ہے، سنجبیل ہے، یا ریون چینی کے مرکبات میں اس کو بھی اچھا کام کرتی ہے، قرص ریوند ہے، یا اکثر جگر ہے، دبیت الورد ہے۔
اس کو لیکاپوٹک ایسڈ سیکریشن کے اندر یہاں پہ کام کرنے میں بہت اچھا اس کو رول سمجھا گیا ہے. آصف بھائی ہاں کنٹینیو کروں. ایک لاسٹ ڈس آرڈر ہے گیسٹرائٹس ورمیبل. اوکے تھینک یو. سب سے کامن ہے جو ہمارے پاس مریض جو گھوم پھر کے آتا ہے گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس, ہیپاٹولوجسٹ کے پاس, جو عام کمپلینٹ ہے اور علاج کرا کے وہ تھک چکا ہوتا ہے, جس کو ہم ورم میدا کہتے ہیں, گیسٹرائٹس کہتے ہیں. اس مرض کے اندر جو میوکس لائننگ ہوتی ہے اسٹمک کی, جہاں پہ ورم پیدا ہوتا ہے, یہ اینی ٹائپ آف ایج, یعنی کہ اب آج کل تو پیڈیاٹرکس میں بھی بچوں میں بھی ہونے لگا ہے, بوڑھوں میں بھی ہونے لگا ہے, جوانوں میں, یہ کسی کو نہیں چھوڑا گیسٹرائٹس. یعنی کہ گیسٹرائٹس کے اندر جو کامن فائنڈنگ ہے, یہ سب اپر جی آئی اسٹڈی میں جو ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں, وہاں پہ ایروجو گیسٹرائٹس آتا ہے, سیکنڈ آتا ہے پین گیسٹرائٹس. یہ دو چیز کی علامتیں ایسوفیجل اسٹڈی کے اندر ظاہر لگتی ہیں. تو ورم میدا دمبی, جس کو ہم فلغومونی کہتے ہیں, جیسے ریسنٹلی دو دن پہلے سر نے بتایا تھا, شمیم سر نے, کہ فلغومونی کیسے مادہ ہوتا ہے, ہر مادے کو ہم کہتے ہیں. دوسرا آتا ہے صفراوی, تیسرا آتا ہے بلغمی, اور لاسٹ آتا ہے جو سب سے خطرناک سوداوی, جس کو ورم سلبی ہم کہتے ہیں. تو مختلف اعتبار سے اس کو ماڈرن میڈیسن میں کہا گیا ایکیوٹ اینڈ کرونک گیسٹرائٹس کے اندر. اب ورم میدا دموی اور ورم میدا صفراوی, یہ دونوں کو ایکیوٹ میں شامل کیا گیا ہے, اور بلغمی اور سوداوی کو کرونک میں شامل کیا گیا. یہ اس کو ڈائگنوسٹک پوائنٹ میں شامل کر لیں. اور دوسرا آتا ہے ایریجو گیسٹرائٹس یا ہیموریجک گیسٹرائٹس بھی کہتے ہیں. یہاں پہ مریض کو جو عام علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں, وہ کھٹی چیزوں سے یا مرچ مسالے چیزوں سے اس کو اریٹیشن پیدا ہوگا, نمکین چیزوں سے اس کو اور شدت ہوگی. اس میں ایک خاص ہسٹری ملے گی, مریض بالکل پین کلر دوائیں کھا کے آپ کے پاس آئے گا, یا حد سے زیادہ اسٹیرائڈس لے کے آئے گا, یا حد سے زیادہ آئرن کے ٹونکس وغیرہ جو بھی ہے پین کلرس اینڈ ایسڈس وہ کھا کے آپ کے پاس آئے گا. تو یہ ہیموریجک گیسٹرائٹس کے قریب کا یا اسی کا معاملہ ہے, جو ان چیزوں کے بعد ظاہر ہونے لگتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اس کے ہلکے سا جو پیتھولوجی ہے وہاں پہ گیسٹرک سیکریشن جو ہے مختلف قسم کے جو اسباب میں نے بتایا ہے, وہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اریٹیشن کرے گا. وہاں کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے, جو گیسٹرک آرٹری وغیرہ ہے, وہاں پہ کم کرے گا. پھر وہاں پہ گیسٹرک سیکریشن خصوصاً تیزابی جو مادہ ہے, تیزابی جو ہے وہ صفرا ہو چاہے دمبی ہو, وہاں کے نروس سسٹم کو چھیڑے گا, جس کی وجہ سے صفراوی رطوبات جو ہے یا صفراوی مادہ جو ہے وہ ہلکا سا پینکریاس کے پاس چلا جائے گا. پھر وہاں سے میدا ہے, پھر وہاں پہ انتلائی کیفیت شروع ہوگی, وہاں سے پھر انفلیمیٹری کیفیت شروع ہوگی, پھر لاسٹ جا کے وہاں پہ ایروجنس پیدا کرے گا, اور لاسٹ ہیمریج پیدا کرے گا, پھر وہاں پہ پرفوریشن پیدا کرے گا. تو کلینکل فیچرز وہی ہیں جو میں نے ابھی بتایا, کہ وجع المیدا پین ابڈومن ہے, یا تو ہیماٹومیسس ہوگا, یا تو اس کو میلینا ہوگا, بلیک سٹولز آئیں گے, اور مریض بالکل لاغر ہوگا, اور پورا انیمیا ہوگا. وہاں پہ ظاہر سے بات ہے بلڈ سپلائی ٹوٹ چکی ہے. اور اس کا ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو بنے گا, تو کھانا کھانے کے فوراً بعد درد ہوگا اور ہیماٹومیسس ہوگا. اس کے اندر باہر ظاہر سے بات ہے دوسرے اندر صرف ورمی کیفیت یا حرارت, برودت, رطوبت, یبوست کی جو غذائی کیفیت ہے, جو مادہ ہے, جو غیر مادہ ہے, وہ کیفیت وہاں ملے گی. سمپل انویسٹیگیشن انڈوسکوپی ہے, یا بیریم مل ایکس رے کرا سکتے ہیں اس کو آرام سے. اور اس کا جو علاج ہے, سب سے پہلے ہم اس کو درد کی شدت کو تکلیف کے لیے کم کرنے کے لیے ہمارے پاس ضمادات ہے, جو ٹھنڈے بھی ہو اور محلل بھی ہو, جیسا سندل سرخ ہے, سندل سفید ہے, افسنتین ہے, ساتر فارسی ہے, گیرو ہے, اور کچھ مستگی رومی بھی شامل کرتے ہیں, پوست خشخاش ہے. اس کو عرق گلاب یا کوئی عرق میں جوش دے کر کے میرے کے اوپر اس کو ضماد کرتے ہیں, ٹکوڑ کرتے ہیں. اور
गर्मी कैफियत को दूर करने के लिए हम इसको आब मको है, आब कासनी है, मोहलिल औराम जो ठंडी दवाएं हैं, शरबत दीनार है, शरबत अलह है, शरबत दीनार है, अरख ब्रिंजासिफ है। सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ और एक बार। इसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में के अंदर हमारे पास जो दवाओं को शामिल किया गया है, वो सबसे अव्वल जो मैं प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, जो रूटीन है मेरा, शरबत दीनार है, अरख ब्रिंजासिफ है, अरख मको है, अरख काफनी है। कुछ जगह मैं शरबत बजूरी को भी इस्तेमाल कराता हूँ, और कुछ जगह शरबत संदल को भी इस्तेमाल कराता हूँ, जो हरारत की वजह से, हरारत मैदे की वजह से जो खल्ब की हरारत है उसको भी मुतासिर करेगा, जाहिर सी बात है। मैदा जो है वो खल्ब के करीब से मिला हुआ है ये है। और तीसरा जो है, अगर आप कर सकते हैं, अगर ओपीडी, अगर घर में अगर छत पे गमले में हम कुछ पौधे अगर लगाएं, जैसा मको कासनी है, कर लें। हेलो, मको है, कासनी है, इसके पौधे अपने पास लगा के रखें इसको। उसको जो हमारे पास आबे मको, आबे कासनी का जो मुरब्बखीन का जो नुस्खा है, उसके अंदर इसको फाड़ करके, थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा सा बजूरी है या थोड़ा सा संदल है, तो मरीज के अलामतों को देखते हुए, या मोहलिल औराम ज्यादा दवाएं देनी चाहिए, हरारत वाली कम करने वाली दवाएं देनी चाहिए, वो अपने आप को डिसाइड करें। डिसाइड करके उसके हिसाब से इसको इलाज करें। और मुरक्कबात के अंदर माजून दबीतुल वर्द है, सफरावी कैफियत अगर बहुत बढ़ गई है तो जवारिश अनारिन है, शरबत अनारिन है। बलगमी बढ़ गई है तो बलगमी मादे के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ जवारिश जंजबील है, जवारिश फलाफुली है, जवारिश जालिनूस है, और शरबत जंजबील है। इसको शामिल किया जाए। शरबत उन्नाब है, खमीरा जात में भी कई चीज़ें हैं, खमीरा संदल है या खमीरा बनफशा है, अगर बलगमी कैफियत अगर ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं। और अगर इसकी तरफ से अगर उसको डायरिया होने लगा है या दस्त आ रहे हैं, तो शरबत अनारिन के साथ साथ शरबत हबुलास है, और उसको दोनों को मिक्स करके उसको भी दे सकते हैं। इक्रिफिल किशनिजी है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या वहाँ पे भी अगर गर्मी इम्तियालाई कैफियत अगर ज़्यादा है, तो हल्की चीज़ मुलय्यन के तौर पे इक्रिफिल किशनिजी को कोई लुआब इसबगोल के साथ इसको शामिल करके दिया जाए। और लास्ट एंड लीस्ट जो मैं दोबारा पे ख़त्म करूँगा, एक तो फ्लैटस और फ्लैचुलेंस कहते हैं, जो नफक शिकम, ये भी ग़िज़ा का बिगाड़ है, ज़ोफ़े मैदा या ज़ोफ़े अमा, या खाने की बेतराली कहें, इसको हमने काउंटर कर रहे हैं। ऑलरेडी ओपीडी में ये डकारें आने लगती हैं, पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है, कभी एसिडिटी बताता है, कभी चीनी की जलन होने लगती है, कभी हाइपर एसिडिटी आने लगता है। तो इसको हम सबब को तलाश करके उसको ग़िज़ा के ज़मरे में लाएं, परहेज़ कराएं और हाजिम दवाएं दें। जो सबसे अंदर इसको खूबसूरत एक जगह मैंने पढ़ा था कि मुली सीना कौल है, खुलंजान का जोशांदा नफक शिकम या मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है, या खुरनफल किशनिश का सुकूब डकारों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये इसको देखें आप। और अगर इसके साथ साथ अगर खप की शिकायत है तो शरबत दीनार या खुर्से तिनकार इसके अंदर इस्तेमाल करा सकते हैं। माजून नानफा है, जवारिश जंजबील है, अरफ पुदीना है, फुलफिल सिया है, हब्बे कबीर नौशादरी है, और जवारिश कमूनी है, या मुलय्यनात, जवारिश ऊदे तुर्श है, जवारिश ऊदे मुलय्यना। और सबसे लास्टली मैं हिकअप के ऊपर ख़त्म करता हूँ, जो मैंने बताया था उसका नुस्खा एक ही है मेरा, पेटेंट अपने ओपीडी में चलने वाला, जवारिश कमूनी और अरफ बादियान यूनिवर्सल दवा है। कोई भी टाइप की हिचकी अगर आपके पास आती है तो ये दो दवाओं को ज़रूर शामिल करें। और खाने के बाद जो उल्टी होती है, जो मैंने खास नुस्खा बताया जवारिश ऊदे तुर्श, इसको शामिल ज़रूर करें। और माजरत चाहता हूँ, वक्त हो रहा है, कि एक परवर्टेड हैबिट होती है जिसको पैका कहते हैं हम, जो प्रेगनेंसी में भी होती है और बच्चों में भी होने लगती है, कि बच्चे वो कुछ मिट्टी खाते हैं, कुछ चूना खाते हैं, कोई धूल वगैरह चाटते हैं। यहाँ पे जवारिश कमूनी अरफ बादियान यहाँ पे भी काम करेगा। और प्रेगनेंसी के अंदर जो
किसी को कुछ परवट जो मिट्टी खाने की आदत होती है, वहां पे भी पैका का दखल है, उसके अंदर भी जवारिश कम्युनी और अरसेबाजियान काम करेगी। लास्ट एंड लीस्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ये मेरे कुछ तजुर्बात थे, कुछ कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, कुछ शामिल थे। इंशाल्लाह मैं इसको बहुत ही जल्द स्लाइड से मैं इसको शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए, और कहीं गलती चूक हुई तो माजरत चाहता हूँ, और कहीं इस्लाह हो तो ऑलमोस्ट वेलकम। मेरी इस्लाह के लिए मैं तैयार हूँ, और कुछ अगर सवाल कर रहे हैं तो बेशक। बॉस मैं IBS के बारे में जी जानना एक चाहता हूँ। मिनट, अब जी 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 हेलो बताइए। सर, IBS हाँ के आ रही बारे है में आवाज। थोड़ा बता दीजिए। IBS के बारे में। आईबीएस ये भी हिजा का फसाद है, जो वहां पे जैसे मैंने बताया कि कुव्वत, यहाँ पे आपको 4 कैफियतें हमेशा याद रखनी है। हिजा के अंदर जो उजू के ऑर्गेनिक, जो भी हम डिसऑर्डर देखते हैं ऑर्गन के अंदर, वो उस उजू की 4 कैफियत बराबर होती हैं, हाजिमा, मासिका, जाजिबा, दाखिया। ये भी अखलात भी 4 होते हैं। तो उसके अंदर देखा जाए, अगर ग़िज़ाई मादा अगर जो खा रहे हैं वो ग़िज़ा हजम नहीं हो रही है अपर पार्ट ऑफ स्टमक में, और वही चीज़ इंटेस्टाइन में जा चीज़ निकल रही है, तो वहाँ की कुव्वत ज़ोफ़ होगी। तो वहाँ पे हम जो दवाएं इस्तेमाल करेंगे, जवारिश मस्तकी है, जालिनूस है, जवारिश जंजबील है, फलाफुली है, गर्म दवाएं हम इसको इस्तेमाल करेंगे। या मरीज को अगर हरारत मिलेगी अपर अब्डोमेन में, या अपर इसोफेगस के अंदर, या रिफ्लेक्स अगर कोई मिलेगा, पहले उसको दूर करें, बाद में फिर ये दवाएं ली जाए। जाहिर सी बात है, आजकल डायग्नोसिस बिल्कुल आराम आराम से होता है कि आईबीएस है, या आईबीडी है, या क्रॉन डिजीज है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो भी है। तशखीस इजी है, तजवीज़ मुश्किल है। तो इसके अंदर मैं जवारिश मस्तकी को ज़बरदस्त इसको मानता हूँ इसके अंदर। और एक मुरक्कब आता है जो सुकूफ़ मुखलियासा कहते हैं, वो बेहतरीन काम करती है इसके अंदर। और अगर मरीज को आईबीएस के अंदर अगर मैदे की उफारा है, फ्लैटुलेंस जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा अगर है, हल्के से नमकियात उसमें शामिल करें, जैसे नमक की जालिनूस है, आधी गोली दें उसको। या सुकूफ़ इमला आता है, आजकल तो मुश्किल है मिलना, उसको एक-एक चुटकी शामिल किया जाए। या हब्बे नरकोसूर है, इसके अंदर बेहतरीन काम करती है। नहीं आसिफ भाई, मैं अभी अपर जीआई तक मैं लेना चाह रहा था, अपर जीआई तक। उसके बाद मैंने पूरा इसको रेक्टम तक इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। उसके अंदर आगे आने वाले हैं, जैसा जूसन तारिया के अंदर इसको शामिल किया गया है जालिनूस ने। उसके अंदर कब्दी है, मेदी है। वो आगे इंशाल्लाह मैं आईबीएस को, आईबीडी को, क्रॉन डिसीज को, या अल्सरेटिव कोलाइटिस को मैं पूरा क्लियर करूंगा। मेरा आज तक का प्रिपरेशन मेरा मेदे तक था। इंशाल्लाह फिर मैं डिओडिनम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर जी साहब, मैडम। ये हाइटिस हर्निया पे कुछ तवज्जो डाल सकते हैं आप, हियाटस ट्रीटमेंट हर्निया वाइज? ट्रीटमेंट वाइज क्या है, उसकी जो ज़ाहिरी अलामतें हैं, उसको देखें। बलगम मापी की तरफ से ये होता है हियाटस। अब ये तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, लास्टली इसको हम सर्जिकल में ही आता है इलाज के लिए। अब ज़ाहिरी अलामतें जो मरीज को हुई हियाटस हर्निया के अंदर, जो हर्ट बर्न होता है, या किसी को इरेक्टेशंस होते हैं, तो उसको सबब को या उसके कैफियत को या मादे को देखते हुए आप उसको दवाएं तजवीज़ करें। ज़्यादातर ये प्रेगनेंसीज के बाद या लेट मिडिल एज में ज़्यादा होने लगता है इसको। उसके हिसाब से इसको ट्रीट करें आप। या जवारिशात दें, अरकियात दें, या हल्की सी मुलय्यन दवाएं दें उनको, या हल्की सी खाबिज दवाएं, जैसे हब्बे रसोद भी दे सकते हैं इसके अंदर। जी जज़ाकल्लाह। पूरे तरकीब में। जी जी।
आवाज थोड़ा सा माइक। हेलो। नहीं ज्यादा। जी जी बिल्कुल, कल मैं डिओडियम से इसको स्टार्ट करूंगा।